اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم۔ محترم سامعین و مشاہدین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اقربا مساکین یتیموں کا خیال رکھنا، سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، امن سے رہنا، فتنہ و فساد، قتل و جدل نہ کرنا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی باتوں کا اقرار کرنا، ان تمام چیزوں کا ذکر گزرا۔ آج سلسلہ تفسیر کے اندر 85 سے لے کر 88 نمبر آیات کی تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم انتم ہؤلاء، اے بنی اسرائیل، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو آپس میں قتل و غارت کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری بھی کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، ان کے طرفداری کرتے ہو گناہ میں اور دشمنی میں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ایسا کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ جو بھی ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے لیے جو شریعت اللہ رب العالمین نے بھیجی ہوئی تھی، جہاں پر قتل و غارت شروع سے جو ہے حرام ہے، اسی طرح سے کسی شخص کو برائی کے اوپر مدد کرنا یہ شروع سے حرام ہے اور یہ ظلم ہے۔ جس طرح سے حدیث قدسی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حرام فلا تظالموا، میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام رکھا ہے، لہٰذا کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کام کسی مستحق جگہ پر نہ کیا جائے بلکہ اس کو ناجائز جگہ پر کیا جائے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جہاں کرنا اس کا حق نہ ہو، جہاں اس کا حق نہ بنتا ہو اس کام کا، وہ وہاں کر دیا جائے، یہی ظلم ہے۔ یہی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے کہ وہ اللہ کا حق ہے کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ اس تعریف سے آپ ہمیشہ جو ہے ظلم کو پہچان لیجیے۔ ان کی شریعت کے اندر جہاں یہ سب چیزیں حرام تھیں، ان میں سے ایک یہ چیز بھی حرام تھی کہ فدیہ دے کر جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑانا۔ اب اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے، لیکن اس کا خلاصہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں، لیکن بعض چیز جو حرام ہیں ان کو وہ جائز ٹھہراتے تھے، اور جو ان میں سے ان کی مرضی کی ہیں اس کو کچھ کو ناجائز کرتے، اور جو ان کی مرضی کی ہیں اس کو اپنے لیے جائز بنا لیتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم یہ کیسی عادت کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ کون سی خصلت آ چکی ہے کہ اللہ کی کتاب تورات کے بعض حصے پر تو ایمان لا رہے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو، یعنی کہ بعض پر عمل نہیں کر رہے اور بعض پر عمل کر رہے ہو۔ جس پر عمل کر رہے ہو اس پر ایمان لا رہے ہو، اور جس کا انکار کرنے کا مطلب عمل نہیں کرنا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، اور اے بنی اسرائیل سن لو، جو بھی اس عمل کا تم میں سے مرتکب ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی
کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو بڑے سخت عذاب میں اس کو جھونک دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کا جو تم کرتے ہو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق، اپنی خواہش کی باتوں کو ماننا اور جو ان کی پسند کی ہو نہ ماننا، یہ بہت برا سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ تمہارے ان اعمال سے غافل نہیں ہے، خوب باخبر ہے۔ مزید اس آیت کو سمجھنے کے لیے واقعے کو جان لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ میں تشریف آوری کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو وہاں پر لوگ رہ رہے تھے، مدینہ کے جو باسی تھے، وہ دو قبیلے تھے۔ ایک اوس، یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، انصار کے دو قبیلے تھے، جس کا نام ایک کا اوس تھا اور دوسرے کا خزرج۔ ان کے آپس میں آئے دن جنگیں رہا کرتی تھی۔ اسی طرح یہودیوں کے تین قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قینقاع، دوسرے کا نام بنو نذیر اور تیسرے کا نام بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ بنو قریظہ اوس کے، یعنی اوس کا مطلب یہ قبیلہ کس کا ہے؟ انصار، نصرانیوں کا، مدینے کے نصرانیوں کے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے۔ لیکن کیا ہوتا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے حلیف ساتھی بن گئے تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کے ساتھ، انہوں نے اپنے معاہدے کر لیے تھے کہ بھائی کوئی بھی جو ہے ہم پر اٹیک کرے گا تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ اوس اور خزرج کی جنگ رہتی تھی۔ اب یہودیوں کی یہ چال تھی، بعض اس طرف ہو گئے اور بعض اس طرف، اور وعدہ ہو گیا کہ جناب ہم آپ کی مدد کیا کریں گے۔ اس طرح جنگ میں یہ اپنے حلیفوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو چیزیں گھروں کو لوٹنا، قتل کرنا اور لوگوں کو جلا وطن کر دینا، اسی طرح تورات کے اندر یہ تمام چیزیں حرام تھیں، یہ ان کے مرتکب تھے، یہ چیزیں حرام تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب یہودی مغلوب ہو جاتے اور ان کے لوگ جو ہے، ان کے فوجی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، قید و بند کے اندر ہو جاتے، تو وہ کیا کرتے؟ فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہم اس حکم کو تورات میں پاتے ہیں، لہٰذا تورات کے حکم کو کیسے ٹھکراؤ گے تم؟ جبکہ جو ہے یہ تورات کا حکم ہے، لہٰذا فدیہ لے لو اور ہمارے قیدیوں کو رہا کر دو۔ یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں کس چیز کا؟ کہ اللہ کی بعض آیتوں اور حکموں پر ایمان لانا اور بعض پر نہ لانا۔ اس کا انجام کیا بتایا؟ کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور ہمیشہ جھگڑے اور فساد، کبھی نہ تھمنے والا سیلاب، اس میں زندگی گزارو گے، ہمیشہ جو ہے ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا، اور آخرت میں تو ظلم کا انجام بے حد برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا خلاصہ اس طرح کیا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ دنیا ہی کو انہوں نے اصل سمجھا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر انہوں نے بہت دل لگا لیا ہے، اور وہاں پر جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی منمانی میں جو آتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہود کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا بارہا ذکر آیا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ وہ دنیا سے بڑا ان کا دل لگا رہتا ہے۔ اکالون للسحت، مال کے پجاری ہوتے ہیں، اور مال کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے آخرت کی زندگی پر ان کی توجہ نہیں رہتی، اس دنیا کو سنوارنے میں وہ پوری محنت جھونک دیتے ہیں اور پوری کی پوری جو ہے انرجی اپنی صرف کرتے رہتے ہیں، اسی کا ذکر ہو رہا۔ اور یہ ایسا سودا ہے، یہ ایسی محنت ہے کہ جو بہت بری ہے کہ دنیا ہی کی طرف توجہ ہو اور آخرت کو انسان کچھ بھی نہ سمجھے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری خصلت ہے، بہت بری سوچ اور گھٹیا سوچ ہے، اور انسان اپنے گویا اس نے مقام کو نہیں پہچانا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا، یہ نہیں اس پر وہ غور کر رہا، مجھے پیدا کس نے کیا ہے اس پر غور نہیں کر رہا ہے، نادان، گویا اس کی جہالت اور نادانی کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ آخر یہ میرے جو ماں باپ آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے بھی تو جانا ہے، لہٰذا میں اس دنیا میں اتنی دلچسپی کیوں کروں، اور وہ اس حد تک کی کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہوں۔
اور فتنہ و فساد کا ایک دریا اس کا حصہ بنوں یا اس کا ٹھیکیدار بن کے جیوں صرف دنیا کے لیے، کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ایسے لوگوں پر عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، ہلکا نہ کیا جائے گا، اور کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں آج، اس سے پہلے، حال میں اور مستقبل میں آنے والے تمام فسادیوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک جواب ہے، اور ان کو ان کا مقام، ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، یہ آیت ان کو جھنجھوڑتی ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ پھر رب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور ان کے پیچھے قفینا یعنی پیچھے بہت سارے رسولوں کو بھی بھیجا، جن کی آخری کڑی عیسیٰ ابن مریم علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم تھے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں بہت سارے رسول آئے، پیغمبر آئے، اور آیات بینات لے کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو آیا ہے وہ بینات کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تائید تو ہم نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھی کی ہوئی تھی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اے مدینہ کے یہودیوں اور نصرانیوں، تم بھی اور دنیا کے تمام لوگوں تم بھی سن لو کہ جب بھی ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، انہوں نے فوراً اس کا انکار کیا تکبر کرتے ہوئے۔ آج بھی کوئی حدیث سنا دی جائے، جناب یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، میں مانتا ہی نہیں ہوں، بھائی آیت پڑھ کے سنائی جائے، اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ وسیلہ صرف اللہ رب العالمین کے ناموں کا ہے، وسیلہ نیک اعمال کا ہے، وسیلہ ایک نیک زندہ شخص سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں، اور جناب اس پر بھڑک جاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا پڑھا ہے اور ویسا پڑھا ہے، اور ہمارے بڑی لمبی بات ہے۔ باہر کا مجھے اشارہ یہ دینا ہے اور سمجھانا یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی رسول لے کر ان کے پاس اللہ کے حکم آئے اور وہ حکم ان کی مرضی کے خلاف ہوئے، فوراً انہوں نے رد کیا۔ یہ ان کی ایک بری خصلت بتائی جا رہی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی شخص کو یہ زیبا نہیں دیتا وہ ایسی حرکت کرے۔ پھر ان کے دو گروہ ہو گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، جو نبی بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بعض نبیوں کو کیا کیا انہوں نے، ان کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، قتل بھی کر دیا۔ جناب اس قسم کے گستاخ تھے آج علماء ربانیین کے ساتھ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اب کوئی نبوت نہیں قیامت تک، خاتم النبیین رحمت للعالمین پیارے نبی علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ انہی کو یہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، سید الاولین والآخرین ہیں اور امام الانبیاء ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج کے وقت میں علماء ربانیین کو ٹھکرایا جاتا ہے، ان کے وہ باتیں جو اللہ اور رسول کی باتیں وہ نقل کرتے ہیں وہ ٹھکرائی جاتی ہیں، اور بعض علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جھٹلا دیا جاتا ہے، اور بعض علماء ہر دور کے اندر ان آزمائشوں کے شکار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ لیکن میں یہ حالات بتا رہا ہوں کہ ایسا کبھی بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے لیے یہ لائق اور زیبا نہیں کہ وہ اپنے علماء ربانیین جو واقعتاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں ان کو یا جھٹلائیں یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک اور شرارت بتائی جا رہی ہے اور ایک اور بہت بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل یہ کہنے لگے ہمارے دل پر غلاف چڑھ گئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ اور یہ وہ ان کی نادانی اور ان کی گناہ کے اندر لت پت رہنے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے اندر سوچ کے اور ادراک کے مادے ختم ہو چکے تھے، ان کے اندر سے توفیق ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ فخر سے کہہ رہے تھے جناب ہمارے دلوں پر کیا ہو گئی ہے کہ غلاف ہے۔ جیسے آج کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں آپ گمراہی رہنے دو، آپ یہ ہدایت پر ہو، ٹھیک ہے آپ رہو۔ بھائی
آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے جو اللہ کی ہے، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ کہیں نہیں جی ہمیں آپ گمراہی سمجھو اور آپ ٹھیک ہے ہدایت پر رہو، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو بنی اسرائیل کا وہ طبقہ کہا کرتا تھا کہ جو بے حد گمراہ تھا، بے توفیق تھا، اور جس کا انجام بہت برا ہوا، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا غلاف نہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے انکار کے سبب اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ لعنت کا معنی پیچھے بھی بتا چکا ہوں تفسیر میں، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی ہلکا سا ایمان ہے۔ اب بس کوئی ذرا سا ہوا کا جھونکا آئے اور بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف نہ اس طرف، ہمیشہ تذبذب میں، ہمیشہ تزلزل میں، کہیں پر ثابت قدمی نہیں ہے۔ لہٰذا سامعین و مشاہدین، آج کے درس کے اندر جو عملی گوشے بہت بڑے آئے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی قرآن کی آیتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم اور آپ کبھی بھی اپنی خواہش پر نہ آزمائیں، بلکہ من عن جس طرح سے اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح سے مانیں، اس طرح سے مانیں، اور ماننے میں کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ ہم پر فرض ہے کہ جس طرح صحابہ نے سمجھا اس طرح سمجھیں۔ کبھی کبھی ہم نصوص کو سمجھ جاتے ہیں اور نصوص کو سمجھنے کے بعد اس میں سختی لے آتے ہیں، حالانکہ منہج صحابہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات وہاں پر باقی ہوتی ہے کہ اس میں سختی نہیں ہوتی، اس عمل میں گنجائش رہتی ہے۔ یہ جب گنجائشوں کی جو بات ہے، اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ گنجائشیں میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، بلکہ شریعت نے رکھی ہوئی ہوں، ان کے دلیلیں ہوں، اور گویا ایک جگہ ایک مسئلے میں یا ایک ہی وقت میں بہت سارے مسئلے ہر قسم کے حالات کے پیش نظر جو محفوظ ہیں شریعت میں، ان کو جاننا بے حد ضروری ہے، اور ان کو جانتے ہوئے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ کبھی بھی اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم کریں، اور جو مرضی کے مطابق نہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے کبھی بھی شریعت مطہرہ میں تکبر اور خواہش پرستی کو بالکل جگہ نہ دیں، بلکہ اطاعت گزاری، فرمانبرداری، حلم اور سمعنا و اطعنا کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہو۔ اور آخری عملی گوشہ وہ یہ کہ اپنے دلوں کو زنگ لگنے سے بالکل بچا کے رکھیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی ٹریننگ کیجئے، تدریب کیجئے، قبروں کی زیارت کر کے، اپنی قبر کو خود یاد کر کے، بیماروں کے ساتھ رہ کر کے، اور اسی طرح غریبوں اور ناداروں کا خیال کر کے، اور انجام سے ہمیشہ باخبر رہیے، کبھی بے خبر مت رہیے۔ اس طرح دل ہمیشہ اللہ کی توفیق میں رہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتے ہیں۔ دعا گو ہوں مالک الملک سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر رکھے، اور توحید و سنت پر رکھے، شرک و بدعت سے بچائے، اور تمام فتنہ و فساد اور تمام قسم کی بدامنیاں اور تمام قسم کے جو بھی عذاب اور پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔